بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آئیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، 16 سے لے کے 22 کے درمیان پائسز کے لیے کیسا ہوگا۔ اور یہ پائسز کا ہفتہ جو ہے نا بڑا اسپیشل ہفتہ ہوگا، ان کا بڑے عرصے بعد ان کے لیے کوئی اچھی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، جنہوں نے نہیں کیا فیس بک پہ تو پیج کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ تو فالو کر دیجیے گا۔ اور یہی ایک فیور ہمیشہ آپ سے ہم مانگتے ہیں جو آپ کو ملنی چاہیے۔ اور اگر آپ کا کوئی پرابلم پھنسا ہوا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اور کوئی ڈیسیژن میکنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، یا کوئی آپ کی پروموشن یا کوئی کسی قسم کا نیگیٹو پہلو چل رہا ہے، تو فیس بک یوٹیوب کے نیچے دیے ہوئے نمبر 0307932596 پہ رابطہ کیجیے گا حمزہ صاحب سے، اور اپوائنٹمنٹ لیجیے گا اپنا پرسنل، اور اس کو ڈسکس کیجیے گا تاکہ آپ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ I can't change the destiny, but the management plan is there, how to pass this bad time, how to get rid of these negative things. صدقات ہوتے ہیں، but I can't change your destiny. One thing keep in your mind. چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے 12ویں گھر سے وہی کنٹینیوٹی رہے گی، مون آپ کے 12ویں گھر میں، 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں، تو جو 14-15 کا تھا وہی 16 کا، تو 12ویں کا لاٹ جب دوسرے گھر میں جاتا ہے تو بندے کو سیونگ کا بہت عید پہ بڑا خرچہ ہوا ہے، جس سے آپ کوشش کریں گے کہ ہمارے جو ہے نا پیسے ریکور کر سکیں، گھر کا خرچہ کنٹرول کریں، اور بچت کی خواہش آپ کے اندر رہیں گے، اور ایک امیرانہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، اور پیسہ جمع اور حاصل کرنے کی تمنا رہے گی، بچت کی خواہش بڑھے گی، کوئی نجائز پیسے بھی آئیں گے جو آپ چھپا کے رکھیں گے، تو دس از دی ٹائم۔ اور یہاں پہ یعنی کہ اچھا آپ کہہ لیں کہ آپ کی ٹریولنگ، فارن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، جس پہ آپ کافی تیزی سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، 17-18 مون اور آپ کا راہو ہے آپ کے سینڈنٹ میں، اور پہلے کا لارڈ 5ویں میں جوپیٹر ہے۔ جوپیٹر نے 5ویں نظر سے گھر کو پازیٹیو بھی کیا ہوا ہے، اور پرورتن بھی بنا ہوا ہے مون کے گھر میں جوپیٹر، جوپیٹر کے گھر میں مون، تو لہٰذا یہ آپ کا اسینڈنٹ پازیٹیو ہو گیا ویسے بھی 17-18۔ تو پائسز آپ کے اچھے سما شروع ہو چکا ہوا ہے، آپ کے ٹینشن انزائٹی ختم ہو چکی۔ اب راہو آپ کے اسینڈنٹ میں بیٹھا ہے، اب آپ نے راہو کا فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجی صاحب سارا 2 سال آپ کو ڈرا کے آپ کو لے کے آئیں، اب وہ ارطغرل والی تلوار نکالیں، ایسے پکڑ کے خلاص نکل جائیں۔ تو ڈاکٹر عطیہ بھی، آپ بھی اب ذرا اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں، فائدہ اٹھائیں۔ دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو، اور ایوری پائسز دے مسٹ بی ویری کیا کہتے ہیں، دے مسٹ ٹیک ایڈوانٹیجز آف دس پیریڈ، جوپیٹر کی ایگزالٹیشن کا۔ تو اپنے معاملات کو بڑا سیدھا کریں گے، اور آپ کی جو ہوگی پہلے کا لاٹ اٹھا اور 5ویں گھر میں چلا گیا۔ اچھا، آپ اٹھے بچوں کے پاس چلے گئے، بڑے دیکھیں کیسی شاندار کہانی بن رہی ہے کہ، اور دوستوں کے پاس چلے گئے، دوسروں پہ بھروسہ کریں، گھومتے کھیلتے کودتے مسکراتے نظر آئیں گے، بلا کے ذہین ہوں گے۔ اچھا، وہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ جو پچھلے 2 دن میں آپ سیر سپاٹے پہ نکلے تو اسی کی کنٹینیوٹی، مزاج وہی ہوگا، خوشی ہوگی آپ کی، سارا کچھ ٹھیک ہوگا، آپ کی شخصیت پبلک فگر بننے کے پورے چانسز ہوں گے، لو میرج کا بھی بھوت سوار ہوگا آپ کو۔ تو دس از گڈ ٹائم، انجوائے کیجیے گا، بچوں کے ساتھ انجوائے کیجیے گا، اپنے معاملات سوچیں آپ کی بڑی پازیٹیو ہوں گی، سیلف کانفیڈنس بہت ہوگا، پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، کسی قسم کا کنفیوژن وغیرہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، 17-18
آپ کا سوری 17-18 آپ کے اسٹینڈرڈ میں، یہ میں نے بات کر لی. پھر آ جائے گا آپ کا کیونکہ اچھا راہو ساتھ بیٹھا ہے. راہو آپ کو نا تھوڑا سا ٹک کے نہیں بیٹھنے گا، سازش کرائے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کی ادھر بیٹھے اس کے کان میں، ادھر بیٹھے اس کے کان میں، اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ اپنے آپ کو آپ ویسے ہی اب کریں گے. جب گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا تو کوئی ضرورت نہیں یہ سازشیں کرنے کا، کوئی ضرورت نہیں اس کرنے کا. تو یہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز آپ کو ویسے ہی مل جانا ہے آپ کو یہ اس چیز کا. تو یہاں پہ بہت تیزی اور ہوشیاری سے چلیں گے. جیسے آپ پھر آگے جاتے ہیں آپ کا 19-20 مون جو ہے نا سیٹرن کے ساتھ آپ کے دوسرے گھر میں آ جاتا ہے، اور دوسرے کا لارڈ چھٹے گھر میں. اب اس کا میڈیٹر مارس بڑا اچھا بیٹھا ہے اور 5ویں نظر سے بھی دیکھ رہا ہے، تو مون اور سیٹرن یہاں پہ پازیٹیو ہو گئے. اب دوسرے کا لارڈ جب چھٹے گھر میں جاتا ہے، چلو تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کو ایڈوانٹیج ہے. کوئی نہ کوئی فالتو کام کریں گے، محنت کریں گے. بزنس کر رہے ہیں کوئی نوکری کر لیں گے ساتھ، کوئی نوکری کر رہے ہیں تو ساتھ بزنس کر لیں گے، کوئی کمپنی بنا لیں گے. کوئی آپ سسرال والوں کی ہیلپ مل جائے گی، سسرال والے آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے. بس آپ نے صحت کا خیال رکھنا ہے اور ناجائز کاموں میں پیسے فکر نہیں کرنا، نہیں تو پیسے آپ کے ضائع چلے جائیں گے. اچھا یہاں پہ کیونکہ سیٹرن بیٹھا ہے تو معاملات ڈیلے ہوں گے آپ کے. مثلا آپ کو پیسے آنے ہیں کہ جی آج آپ کے پیسے آنے ہیں 2 بجے تک، تو آپ انتظار میں بیٹھے رہیں گے، پیسے آئیں گے تو جس سے آپ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، اور یہ اگلے دن جا کے ملیں گے یا تو اس معاملے کو اپنی کمزوری مت بنائیے گا. سیٹرن ڈیلے کراتا ہے معاملات کو. تو ٹائم، اور کہیں جانا ہوگا تو وقت سے پہلے جائیے گا، یہ نہ ہو پھنسے بیٹھے ہوں کہیں، یاد ہی نہ، گھڑی نہیں دیکھی، ہوئے میں نے تو ایئرپورٹ پہنچنا تھا، ٹائم ہو گیا، دوڑ لگائیں گے، راستے میں ٹریفک بند ہو جائے گی، فلائٹ مس ہو جائے گی، کنیکٹڈ فلائٹ آگے سے مس ہو جائے گی. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل یو ول ہیو ٹو فیس. تو اس کو آپ مینیج کریے گا. دوسرا سیٹرن دوسرے گھر میں جب ہوتا ہے تو بندہ جو کڑھائی گوشت یا پروٹین بڑا گوشت تو وہ آپ کھائیں گے تو دانتوں کے اندر آپ کے وہ پھنس جائے گا، جس سے آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا. دانت کا پرابلم چھوڑے گا، آپ کے مسوڑے سویلو کر جائیں گے، منہ سے بدبو آنے کے چانسز بھی ہوں گے. تو اس لیے آپ نے ٹوتھ پکس بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کریں، یہ نہ ہو کہ بلیڈنگ شروع ہو جائے یا کچھ ہو جائے. اور پھر اپنا رائٹ ایئر میں آپ نے کوئی بڈ نہیں مارنا یہ. اور رائٹ آئی میں بھی موٹر سائیکل والے خاص طور پہ آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے گی جس سے آپ کافی اریٹیٹ ہوں گے. سسرال کی طرف سے بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے. پلاننگ آپ کا دوسرا گھر ہے، دوسرے گھر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لائر حضرات بڑا 2 نمبر طریقے سے پیسے کما لیں گے. بینکر بڑا بیوقوف بنائیں گے لوگوں کو، مارگیج والے بھی، شیئر والے، اسٹاک ایکسچینج والے، ٹیچر بھی. تو یہ ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز ہوں گے آپ کے خاص طور پہ. اور جیسے ہی آپ داخل ہوں گے اس پہ تیسرے گھر میں آپ کا 21-22، تو 21-22 پہ پھر آپ کے تیسرے گھر میں کمال کا سکون آ جائے گا، زندگی میں بہت سکون آ جائے گا. مون وینس ادھر ہے اور تیسرے کا لارڈ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے، اور یہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن. تو یہ جو ویکینڈ ہوگا یہ آپ کو بہت کچھ دیتا ہوا نظر آتا ہے. نفسیاتی طور پہ آپ دوسروں پہ بڑا آگے ہوں گے، ڈومیننٹ ہوں گے. قوت مشاہدہ آپ کی بڑی تیز ہوگی، کوئی نئی چیز کوئی ریسرچ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور اپنی اوریٹوریکل ابیلٹی، اپنا آئی کیو کو بیس بنا کے یو ول ایبل ٹو گیٹ لاٹ آف گڈ تھنگز، معاشرے میں مقام بنا لیں گے. یہاں پہ جو رائٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، میڈیا کے اینکر ہیں، سنگرز ہیں، اداکار ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ویکینڈ ہوگا. کمال دانش مندی کے ساتھ آپ بیہیو کریں گے، کام کر لیں گے، چھوٹے چھوٹے بڑے پازیٹیو سفر کریں گے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ بے پناہ محبت ہوگی. یہ 2 دن تو ان کے ساتھ ہی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں. اپنے ملازمین کے ساتھ بہت ہی محبت سے پیش آئیں گے. کوئی روٹھا ہوا ملازم واپس آ جائے گا جو آپ کو بڑا خیال کرتا تھا، اور یہ اٹس اے گڈ ٹائم فار یو. اور دوسرا یہاں پہ تیسرا گھر ہے، اور آپ کا آئی کیو لیول، آپ کی ہینڈ رائٹنگ، لکھیں گے بڑا خوش خطی سے لکھیں گے، گرامر بڑی اچھی ہوگی،
بولیں گے بڑا اچھا، آپ کا گلا بڑا صاف رہے گا. اور اس کے علاوہ آپ کے ہمسایوں کے ساتھ ڈشز کو ایکسچینج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میڈیا کے لوگ بڑے پازیٹیو ہوں گے، اسٹیمنا بڑا اچھا ہوگا، کرجیس ہوں گے، آپ کی ڈومیسٹک ٹریولنگ بڑی پازیٹیو ہوگی. تو کمیونیکیشن اسکل آپ کی بڑی اچھی ہوگی، کارسپونڈنس بڑی اچھی ہوگی آپ کی، اور کمال کا آپ کا ہوگا. تو وجی صاحب اور ڈاکٹر عطیہ، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ کیا 10 تاریخ سے چینجز آنی شروع ہوئیں، کیا دماغ میں سکون پیدا ہوا، کیا نارملائزیشن میں آئے، کیا آپ کا معاملہ سیدھا ہے. اسی طرح باقی پائسیز والوں سے بھی ہے. اگر آپ کے معاملات صحیح نہیں ہوئے تو پھر اپنی پرسنل کنسلٹنسی ضرور لیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.